ہمارے نذیر احمد صاحب موجود ہیں جو پاکستان کے اپنے وزٹ کے دوران گجر خان میں متعدد دفعہ اپنے فلاحی کاموں کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. آج میں ہم سے پوچھنا چاہیں گے کہ گجر خان میں آپ جس خصوصی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے جو پلانس تعلیمی اور فلاحی چل رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ مفصل بتائیں. ملک صاحب ایکچولی کیونکہ گجر خان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، اور کیونکہ وہ میری فیملی ہیں اور ان سے میری محبت بھی ہے، ان کی عزت اور احترام بھی کرتا ہوں. اور یہاں پہ کافی ہمارے جو برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ کافی چیریٹیبل کام کر رہے ہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم راجہ اشتیاق صاحب کا اسکول جو ہے وہ میں نے وزٹ کیا، یہ چودھری ظفر صاحب کا اسکول جو ہے وہ وزٹ کیا. دیکھیں جی، یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں گجر خان کے اندر جو رہتے ہیں وہ اسکول بنانے کے لیے زمین نہیں دے رہے تھے، اور چودھری ظفر صاحب نے 3.5 کروڑ روپے کی زمین مفت دے دی ہے ان بچوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا سا میرا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کے سکولز میں جا کے کم از کم ان کا شکریہ ادا کروں اور پھر لوگوں کو کہوں کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے کہ جو دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ان کو انکریج کریں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. میں بہت سارے اپنے دوست جانتا ہوں جہاں یہاں پہ جو میڈیکل پروجیکٹس جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، ایجوکیشنل پروجیکٹس چلا رہے ہیں، یہاں پہ جو کچھ ٹریننگ سکیمز جو ہیں، ٹریننگ کالجز چلا رہے ہیں. تو جو بھی اچھا کام کرتا ہے میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. گجر خان کے لوگ میرے اپنے بہن بھائی ہیں، وہ میرے اپنے عزیز ہیں، وہ میرے اپنے پٹواری بولنے والے میرے جو ہیں وہ عزیز ہیں، ان سے مجھے محبت بھی ہے اور ان کی عزت اور احترام بھی کرتا ہوں، اس لیے میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہر دفعہ گجر خان اپنے وزٹ کے دوران آتے ہیں تو آپ گجر خان کو ترقی کے حوالے سے کیسا پا رہے ہیں کہ اس میں امپرومنٹ ہے؟ دیکھیں جی، جو ترقی ہے وہ بہت سلو ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، ترقی ہو رہی ہے لیکن بہت سلو ہے. گجر خان کے اور میرپور کے کوٹلی کے جو لوگ ہیں برطانیہ میں بڑی محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے وہ جب وہاں پہ اتنی محنت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں وہ وہاں پہ ملینئرز بن جاتے ہیں. وہاں پہ تو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، یہاں پہ بھی وہ خوشی سے گاڑیاں لے کے آتے ہیں. تو یہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں پہ پلاننگ نہیں ہے. ٹریفک جناب 2 گاڑیاں برابر آ جائیں آپ کے گجر خان کے اس محلے سے جہاں سے ہم گزر کے گئے تھے تو وہاں پہ 2 گاڑیاں جو ہیں، اور اگر ایک خدا نخواستہ گاڑی رک گئی تو آپ کی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. اور پھر وہاں پہ یعنی پاپولیشن پولوشن بھی اتنی ہے کہ پاپولیشن اتنی بڑھ چکی ہے. پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی ریڑیاں اوپر لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ گند پھینک دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یعنی اس کو ایڈمنسٹر کرنا، اس کو آرگنائز کرنا بہترین طریقے سے، وہی ایک اچھا طریقہ ہے. اور اس کی ڈیولپمنٹ مجھے پتہ ہے پاکستان برطانیہ کے ساتھ وہ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. لیکن مجھے دکھ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ویورز بہت سارے گجر خان کے بھی ہیں. میں جس جبر گیا تھا تو جبر جاتے وقت میں نے دونوں طرف جو ہیں پٹھانوں کے وہ ہٹس دیکھے ہیں جہاں پہ وہ پٹھان رہتے ہیں جن کے ٹیمپری مکان ہیں. دیکھیں میں نے پوچھا کہ ان پٹھانوں کے بچوں کے لیے کوئی سکول ہے؟ کوئی نہیں ہے. بھائی اگر یہ آپ کے ڈی ایم ڈیجیٹل کے جو ویورز ہیں ان میں سے کوئی آدمی اگر 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے اگر سال کے دے دے تو ان بچوں کے لیے سکول وہاں پہ اسی سٹائل کا سکول بن سکتا ہے جہاں پہ وہ بچے پڑھ سکتے ہیں. یہ کنٹریبیوشن ہے، چاہے وہ افغانی ہوں جو بھی انسان ہیں، وہ مسلمان ہیں، مسلمان نہ بھی ہوں انسان ہیں. تو ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. چاہے یہاں پہ جو کروڑ پتی اور ارب پتی ان کا کلچر کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر پاکستانی ہیں مسلمان ہیں وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے. الحمدللہ آپ کے ڈی ایم ڈیجیٹل کے ذریعے ہی یہ جو رمضان شریف میں اپیلز ہوتی ہیں لوگ جناب ملینز پاؤنڈز دیتے ہیں. مجھے پتہ نہیں جاتے کہاں ہیں ویسے، یہ میں بتا دوں، لیکن یہ ہے کہ ملینز پاؤنڈ دیتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے خرچ ہوں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. لاٹ صاحب، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا گجر خان کے حوالے سے، ہمارے جو بالخصوص جو گجر خان سے ریلیٹڈ جو ترکین وطن ہیں جو آپ کے ملک سے یا بیرون ملک سے یہاں پر آتے ہیں پاکستان میں، انہیں ایک سیکورٹی کے حوالے سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے رستے میں وہ رابریز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں گجر خان کے لوگوں کی کیا رائے دینا چاہیں گے اور گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، مجھے شوکت عزیز بھٹی صاحب جو ایم پی اے ہیں ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے پتہ نہیں تھا وہ ایکچولی میرے
دور سے وہ میرے رشتہ دار بھی بنتے ہیں، کیونکہ یہ توبمن کیالا سے ان کا لنک ہے، اور توبمن کیالا سے ہی میرے آبائی لوگوں کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، وہ ایک سیکورٹی فرم یہاں پہ ان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک کلب بنانا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا، جن کو وی آئی پی ریسیو کیا جائے اور ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر کے ان کو گھر میں عزت کے طریقے سے، عزت سے جو ہے گھر تک لے جایا جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی ابھی تک اور پرائیورٹیز اور پرابلمز بہت زیادہ ہیں، تو یہ پرائیویٹ ہی اگر چاہی جائے ارینجمنٹ ہوگی، لیکن ہونی چاہیے۔ جب آپ ڈائسپرا پاکستانیز کو عزت دیں گے، آپ جب ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، جب آپ ان کو سٹیٹس دیں گے، تو انشاءاللہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ بھی کریں گے، اپنے پیسے بھی لائیں گے، اور یہاں پہ جابز بھی پرووائڈ کریں گے، اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ علاقہ، یہ ملک خوشحال بھی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ممالک جو پاکستانی مقیم ہیں وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ پیسہ لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ویلفیئر سوسائٹیز جو بالخصوص گجر خان میں چل رہی ہیں ان کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے کسی ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے؟ دیکھیں جی، اس طرح تو برطانیہ میں بھی چیریٹیز کمیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیریٹیز صحیح کام کر رہی ہیں۔ آپ کے چینل سے وہ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، کچھ آپ کا بھی سسٹم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کیونکہ آپ کو پاؤنڈز ملتے ہیں پر آور یا پر منٹ تو آپ جو ہیں اس کو اگنور کریں، لیکن چیریٹیز کمیشن کو بھی کرنا چاہیے، یہاں پہ بھی ادارے ہیں۔ اور پھر سب سے میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے، تو وہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ ان اداروں میں کریں، جو چور لوگ ہیں ان کو پکڑایا جائے، جو اچھے لوگ ہیں ان کی پریز کیا جائے۔ اچھی چیریٹیز بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، جن کی میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا کام بھی کرتے ہیں، نیگیٹو بھی ہیں ایسے جو چور ہیں، جو پیسے کھا جاتے ہیں، لیکن پازیٹیو رہنا چاہیے میرے خیال۔